حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا جائز ہے۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، السنن الکبریٰ للبیہقی، باب قول المزاحی اللہم منک و الیک تقبل منی وقول المزاحی عن غیری اللہم تقبل من فلاں۔ اس کے تحت فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قربانی کے دن دمبا لایا گیا، آپ نے ذبح فرمایا اور آپ نے یہ پڑھا بسم اللہ اللہم منک، اے اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یا اللہ یہ آپ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، وَلَكَ اللہ نے آپ کے لیے ذبح کیا ہے، وَمِن مُحَمَّدٍ لَكَ اور اے اللہ یہ میں قربانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے رہا ہوں۔ ثم امر بہ فتصدق بہ پھر حکم دیا گیا صدقہ کر دو۔ ثم اوتی بکبش آخر پھر دوسرا دمبا لایا گیا، پھر وہ ذبح کیا مینڈا، فقال بسم اللہ اللہم منک ولک ومن علی لک، اے اللہ یہ آپ نے عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کے لیے ذبح کیا ہے اور یہ علی کی طرف سے ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور پھر دوسری قربانی اپنی طرف سے کی ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بتائیں ہمیں اور آپ کو کیا الجھن ہے۔ اچھا، اسی طرح رد المحتار فتاوی شامیہ کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنائز، اس کے اندر ہے ابن السراج رحمہ اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 10,000 سے زیادہ مرتبہ قرآن ختم کیے۔ وختم ابن السراج عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 10,000 ختم، اللہ اکبر، وضح عنہ مثل ذلك، اور کہتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانیاں بھی دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ابن السراج تھے یہ کون ہیں؟ امام زین الدین محمد بن عمر سراج الدین بن محمود شہاب الدین الرازی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، اپنے دور کے مفتی اور مدرس اور ہدایہ کا بہت عمدہ درس دیتے تھے، کہ یہ کتب آپ نے تصنیف فرمائی ہے۔ 20 ذوالقعدہ سن 766 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ طبقات الحنفیہ عبد القادر القرشی رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ اس عبارت کو نقل کرنے میں فرماتے ہیں، فرمایا وقول علمائنا لہ ان یجعل ثواب عملہ لغیر یدخل فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی ذبح کرے اور عمل اس کا کسی اور کو دے، اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ فإن حق بذلک، بلکہ حضور اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ حیث انقذنا من الضلال ففی ذلک نوع شکر، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضلالت سے بچایا، یہ گویا آپ کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں اور آپ کے لیے قربانی کو دیتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں۔ میں یہاں بات ایک عرض کرنا چاہوں گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ جتنے اقسام جانوروں کے قربانی میں ذبح ہو سکتے ہیں وہ تمام جانور ذبح کیے جائیں، اونٹ، گائے، بھینس، بکرا یا بکری، دمبا، سب ذبح کیے جائیں۔ اور میں جب قربانی کے جانوروں کے لیے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مرکز قربانی دو اور جانور خریدنے شروع کرتے ہیں، حصے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے نمبر اونٹ کا آتا ہے، اور اونٹ میں سب سے پہلا حصہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتا ہوں اور اس کے پیسے خود ادا کرتا ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے مرکز میں ہونے والی قربانیوں میں سب سے اہم قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اثار ثواب کے لیے ہو۔ ہاں، میں اس کا اہتمام ضرور کرتا ہوں کہ چند ایک احباب کو اس میں شامل کر لیتا ہوں۔ میں نے اب بھی باقاعدہ چند ایک احباب کے نام پہ میسج کیا ہے کہ اونٹ کی قربانی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے نام کے ساتھ اپنے ساتھ شریک کروں، لہذا 45,000 فلاں اکاؤنٹ میں اپنا حصہ ڈال دو۔ میں نے جن کو میسج کیا ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے کہا جی نہیں یا کیوں، میں ہر کسی کو میسج کرتا ہی نہیں، ظاہر 7 حصے ہیں، ایک میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہے تو باقی 6 ہوں گے نا، 5 ہو گئے، ایک کو میں نے اور میسج کرنا ہے تو پوری ہو جانے، الجھن نہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، میں اس میں سب سے پہلے گائے کا پہلا حصہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے لیے کرتا ہوں اور اس کے پیسے بھی خود دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو دمبے یا جانور آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھی اعلیٰ بکرا 40,000 کا ہے، تو میں اس کا وہ
حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کی نیت اور اصالِ ثواب ذبح کرتا ہوں اور پیسے خود دیتا ہوں۔ وجہ میری ایک رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، میں اپنی رائے نہ کسی پر مسلط کرتا ہوں نہ اپنی رائے منواتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہماری اس تاریخ میں سب سے بہترین معلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے صحابہ کرام شاگرد تیار کیے، اس کے بعد کے جو طبقات ہیں ان میں سب سے بہترین معلم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ہے۔ اس کے بعد بہت سارے معلمین آئے ہیں، لیکن میرے ہاں ماضی قریب میں سب سے بہترین معلم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی ہیں، جنہوں نے ایسے افراد تیار فرمائے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں کام بھی کیا اور مراکز بنائے۔ میری چونکہ اپنی خواہش ہے کہ میں پورے عالم میں ایسے افراد تیار کروں کہ جو عقائد کے اعتبار سے متکلم بھی ہوں، مسائل کے لیے مفتی بھی ہوں، اور اصلاح نفس اور تزکیہ کے لیے وہ مربی اور مرشد بھی ہوں، اور ایسے مراکز قائم کروں کہ جو مراکز عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دارالفتاح ہوں، اور اصلاح نفس کے لیے خانقاہ ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ اس میں سب سے عمدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اول اور آخر ہے، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے نا، اس میں ہمارے ایمان کا حصہ ہلکا سا پھسلنا بھی دائرہ اسلام سے نکال دے گا معلم۔ پھر اس کے بعد جو امام حنیفہ رحمہ اللہ معلم ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ پھر شیخ الہند جو معلم ہے، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تو چونکہ میں اپنی نگاہ میں ان تینوں کو ایک آئیڈیل معلم تصور کرتا ہوں، اس لیے میں ان تینوں کے نام پر سب سے پہلی قربانی رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ میں رکھتا ہوں، امام صاحب کے لیے اس کے بعد اعلیٰ بکرا میں رکھتا ہوں، اور حضرت شیخ الہند کے لیے اس کے لیے میں گائے کے اندر ایک حصہ رکھتا ہوں۔ یہ میری اپنی ترتیب ہے، آپ کو پسند ہے تو آپ رکھیں، کوئی اور پسند ہے تو اور کریں، یہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔